باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے فلتر رسول کا صفحہ نمبر 106۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 107۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ شان نزول، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعی ہو۔ اللہ سے کوئی محبت کا اگر دعویٰ کرے تو اس کو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تب اس کی محبت اللہ تک پہنچے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ یہ کہے کہ میں صرف اللہ سے محبت کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور ان کے اطاعت نہ کرے تو یہ بات جھوٹی ہے، یہ پھر محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے، اور انہیں سجا سجا کر ان کے سجدے کر رہے۔
بہت سارے بت تھے خانہ کعبہ میں، 365 بت بنے۔ حضور نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے ابا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے، کیونکہ بت پرستی تو حرام ہے، سخت شرک ہے۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت نہ کرے تب تک محبت کا دعویٰ کوئی قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کرے، بے شک جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے وہ اس کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے، تب اس کا محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ اور حضور نے بت پرستی کو منع فرمایا، بت پرستی کسی کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کرنا، تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایسے ہی دعویٰ کرے کہ میں بہت محبت اللہ سے کرتا ہوں، بت پرستی کرتا رہے، تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالی کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ وہ سب بولتے تھے کہ ہم ابراہیم، اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اسلام ہی نہیں لائے، تو پھر ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اس میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یشہر بن فاحش بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ و ہارون کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ ایک عمران جو ہے اور دوسرے عمران کے بیچ میں
1800 برس، مطلب 1800 برس کا فرق ہے، 1800 برس کا۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہے، ان کی بی بی صاحبہ کا نام ہنہ بن فاقوجہ ہے۔ یہ مریم کی والدہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت میں اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا و عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوجہ کی دختر عیشا جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہے، اور ان کی بہن ہنہ جو فاقوجہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہے۔ وہ عمران کی بیوی تھی۔ ایک زمانے تک ہنہ کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، ان کو کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اور مایوسی ہو گئی، مطلب مایوس ہو گئے کہ اب اولاد نہیں ہوئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، یہ نیک لوگوں کا خاندان، اچھے اللہ کے جو پسندیدہ بندے، اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز ہنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ کہیں پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور کوئی چڑیا اپنے بچے کو کھلا الا رہی ہوئے گی منہ سے کوسی، یہ دیکھ کے ان کے دل میں اولاد کی شوق پیدا ہو، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں، کیونکہ دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے بچہ عطا فرمائے گا تو اسے بیت المقدس کا خادم بنائے گا مطلب، اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دیا۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ بولے نظر تو مان لیے، اب اگر لڑکے کی جگہ لڑکی ہوئی تو اس کو کیسے اس میں خادم بنائیں گے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا، لڑکوں کو، اور لڑکیاں عوارض نسائی اور جنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو کس طرح سے ان کی خدمت میں دیں گے ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانگ لی۔ اور ہنہ کی وجہ حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا، مطلب ان کے حمل کو واجہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ خوش آنا مطلب پسند آنا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ہوتی ہے اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔